پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسب وعدہ حضرت یوسف کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے تنہائی میں بات کی اور صورتحال کو واضح کر دیا، اور وہ جس پریشانی میں تھے اس پر ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ اب یوسف علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، اور بھائی کی بھی یہی خواہش رہی ہوگی، کہ یہ بھائی میرے ہی پاس رہ جائے، یہ بھائی میرے ہی پاس رہ جائے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ جائے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے اب تقریباً پلان بنا لیا تھا کہ اپنے والد کو ہی بلانا ہے۔ لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام اس سلسلے میں کھل کر کے اگر کوئی بات کہتے تو راز فاش ہو جاتا، اسی میں تردد میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ترکیب کے ذریعے سے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ان کے پاس رہنا پڑا۔ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ جس طریقے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا جو سامان تھا، یعنی جو قیمت دینی تھی، ان کو ان کے کجاوے میں رکھ دیا تھا، اور یہاں بتایا نہیں تاکہ وہاں جا کر کے انہیں احساس ہو، وہ دیکھیں تو انہیں احساس ہو کہ ہاں میرے بھائی عزیز مصر نے میری قدر کی ہے اور دوبارہ بھی آنے کے بارے میں سوچیں۔ تو یہی ترکیب شاید اس بار انہوں نے یہ سوچی کہ شاہی یہ جو ایک پیالہ تھا، اور اسی کو بنیاد بنایا گیا تھا ناپ کر کے دینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے اس پیالے کو یا اس پیمانے کو جب سامان تیار ہو گیا، سارا کجاوا رکھ دیا گیا، تو اس برتن کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا کہ جب جا کر کے ہوگا تو بھائی کے لیے اپنا ایک احساس ہوگا کہ ہاں ہماری قدر کی ہے، اور دوسرے لوگ بھی سمجھیں گے کہ ہاں اس بار پہلی بار ہماری قدر کی، کہ ہماری ہی چیز نہیں بلکہ اپنی ایک قیمتی بھی چیز اس کو دے دیا ہے۔ لیکن یہ بات عام جو لوگ تھے ان کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کے اس میں رکھ دیا اور کجاوا تیار ہو کر کے جانے لگا، تو جو وہاں کا عملہ تھا، اس عملے نے جب چیزوں کا مشاہدہ کرنا شروع کیا، ان کا حساب لگانا شروع کیا، تو دیکھتے کیا ہے کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے، جو اصل پیمانہ ہم لوگوں نے رکھا ہے ناپنے کے لیے، وہ تو موجود ہے ہی نہیں۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ شبہ کس پر ہو، آخر میں جو قافلہ جا رہا ہے اور جن کی موجودگی میں وہ پیالہ موجود تھا، وہ کون سا ہے؟ یہ کنعانیوں کا ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیالہ بھی انہی لوگوں نے لیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ زمرد کا تھا یا چاندی کا تھا، یعنی ظاہر بات کوئی قیمتی چیز رہی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام تو اپنی جگہ پر ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، البتہ یہ کہ ان عاملوں نے شور کرنا شروع کیا، بلکہ ان کے پیچھے گئے کہ او قافلے والے، او قافلے والے، او قافلے والے، تم نے چوری کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، مثل مشہور ہے کہ ہمارے یہاں عربی میں کہ لا تسرق ولا تخف، جو چوری نہیں کرتا ہے تو ڈرے بھی نہیں، تجھے ڈر کیا ہے؟ وہ لوگ ان سے پہلے دو قدم آ کر کے کیا معاملہ کیا ہے بھائی، کیوں ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ ہم کوئی نئے تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، اور دیکھو عزیز مصر جو ہے ان کے نزدیک ہماری اتنی قدر ہے، لیکن پھر بھی یہ الزام۔ کہا کہ نہیں، بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ غائب ہے، اور تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس ہوگا۔ قطعاً نہیں ہے، ہم اس قسم کا غلط کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، ہم نے آج تک کبھی چوری نہیں کی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے کیسے اس کے اسباب بیان کر دیتا ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس چوری نکل گئی تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے، کیا دو گے اس کا جواب تم؟ تو ان لوگوں نے کہا، چونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمیں سے کسی نے چوری نہیں کی ہے، انہیں یقین تھا۔ ادھر بنیامین کو بھی، یوسف ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے سامان میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ یہ ہے
کہ جو کوئی کسی کے ہاں چوری کرتا ہے اور پکڑا جائے تو 1 سال کے لیے اس کا غلام بن کر کے رہتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. جبکہ یہاں عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا ان کے یہاں یہ قانون نہیں تھا، اور نہ ہی بغیر سبب کے کسی کو آپ روک سکتے تھے. اب خود ہی ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں یہ نظام ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کرتے ہیں. چنانچہ اب ان کو تو کوئی شبہ تھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی سامان نکلے گا، جلدی لو خود ہی کھول دیا کہ لو ہمارا سامان کھولو اور دیکھو. تو بھائیوں کا سامان پہلے دیکھا گیا، اور جب یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین، ان کا سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر وہ پیالہ موجود ہے. اب سارے کے سارے دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، پریشان ہے. اب جو ہے نکل آیا، اب خود ان کے وعدے کے مطابق اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنیامین کو 1 سال کے لیے مصر میں چھوڑ دیا جائے. اب اس حال پر وہ بہت شرمندہ ہوئے. شرمندگی کے عالم میں اپنی صفائی دیتے ہوئے اصل میں جو دل میں کبھی کوئی بات رہتی ہے وہ نکل آتی ہے ایسے موقع پر. انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ خاندان ہی ایسا ہے. ہوتا ہے نا، کیونکہ پہلے ہی سیاست تھا ان لوگوں سے، حضرت یوسف اور ان کے بھائی سے پہلے ہی کڑھن تھی، جلن تھی کہ یہ لوگ ایسے ہی، اس کے بھائی نے بھی ایسے پہلے چوری کبھی کی ہے ایسے. علا کل حال اس کے پیچھے بہت بڑی حکایت ہے، میں اس کو نہیں ذکر کرنا چاہتا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب ان کی زبان سے یہ سنا تو کہا کہ اچھا ابھی تک تم لوگ جو ہے سیدھے نہیں ہوئے ہو، اب صرف بھائی پر نہیں ہمارے اوپر بھی الزام لگا رہے ہو. اس لیے کہ جب یہ بات میں بھول گیا، جب یہ پکڑا گیا تو لے کر کے لوگ یوسف کے پاس حاضر ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. تو یوسف علیہ السلام تو اس پر بہت خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اسی طریقے سے ہم نے یوسف کے لیے ایک چال چلی. گویا کہ یوسف علیہ السلام کی یہ چال نہیں تھی روکنے کی، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جو ہے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی. ورنہ یوسف علیہ السلام نے تو یہ پیالہ دیا تھا کہ ہاں لے جائے استعمال کریں گے اور خوش ہوں گے. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا پیالہ انہیں بطور ہدیہ کے دینا تھا، اس نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی جو میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، تو خاموش رہ گئے، خاموش رہ گئے. ورنہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یہ جو مصر کی جو حکومت تھی، اس کے بادشاہ کا جو نظام تھا، اس کے نظام میں اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو علی کل حال وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور یہاں تک کہنے لگے کہ اس نے اگر کوئی چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا، یعنی یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو اس پر غصہ تو بہت آیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو چھپا لیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور انہی سامنے کہہ دیا أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، تم لوگ برا طریقہ اپناتے ہو، بری جگہ پہ تم لوگ کھڑے ہو، تمہارا کام برا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے. لیکن اب چونکہ انہیں یہ بھی پریشانی تھی کہ یوسف کے بھائی یعنی بنیامین کو چھوڑ کر جائیں کیسے، باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، بڑی پریشانی ہوئی، بہت شرمندہ ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیز، آپ ہمیں اچھے آدمی لگ رہے ہیں، آپ شریف آدمی لگ رہے، محسن لگ، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. ایسا کیجئے کہ ایک بھائی اس کا تھا وہ پہلے ہی غائب ہو چکا ہے، اور ہمارے باپ آج تک اس کے غم میں رو رہے ہیں، یہ بھی اگر نہیں جائے گا تو میرے باپ کی حالت جو ہے وہ قابل دید نہیں رہے گی. اس لیے ایسا کیجئے کہ اب غلطی تو کیا ہے اس بچے نے، البتہ ایسا کیجئے کہ اس کو چھوڑ دیجئے
اور اس کے عوض ہم میں 10 ہیں جن کو بھی چاہیے آپ انتخاب کر لیجئے، وہ سال بھر آپ کے یہاں رہنے، آپ کی غلامی بجانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم کسی کے اوپر ظلم کریں؟ جو ظالم ہے، جس نے غلطی کی ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑتے ہیں تو انا اذا لظالمون، ہم ظلم کرنے والے ہوں گے، لہذا ہم اسی کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تو سارے بھائی ایک گوشے میں بیٹھ کر کے باہم مشورہ کرنے کے کیا کیا جائے اب، لیکن کوئی مناسب صورت ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اتنے میں ان کا جو بڑا بھائی تھا یا سمجھدار بھائی تھا، یا یہ کہیے کہ ان کا جو امیر بن کر کے آیا تھا، کہا کہ بھائی دیکھو، چونکہ تم لوگ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں اپنے باپ کو دھوکہ دے چکے ہو، اس لیے والد نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور اللہ کو اس پر ضامن بنایا تھا کہ بہر صورت بنیامین کو لے کر کے آنا ہی ہے۔ اب جو صورتحال ہے تم دیکھ رہے ہو کہ بنیامین تو جا نہیں سکتے ہیں، اس لیے بھائی اب تو میں جانے والا نہیں یہاں سے، میں یہیں رہ جاتا ہوں، اللہ یہ کہ باپ خود ہمیں بلائے کہ ہاں ہم تمہاری غلطی معاف کرتے ہیں، آ جاؤ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صورت پیدا کر دے کہ میرے ساتھ میرا بھائی بنیامین بھی جائے، تب تو ہم باپ کے سامنے جانے والے ہیں، ورنہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی نے تو جانے سے انکار کر دیا، لیکن اپنی صفائی کے لیے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے ابا جان سے صاف صاف کہہ دینا کہ ابو جان، آپ کا بیٹا اور آپ کا لاڈلا جسے آپ اتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ اتنا پریشان رہتے ہیں، اس نے چوری کی ہے۔ ہمیں کیا معلوم، ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اسے پہلے بھی نہ لے کر کے جاتے کہ وہ ایسی غلطی کرے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اس پر جو بھی ضمانت چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مثال کے طور پر جس قافلے کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے، اس قافلے والوں سے پوچھ لو کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ یا اگر آپ یہ چاہیں تو ہم آپ کو اس پر بھی تیار ہیں کہ آپ کو لے چلیں وہاں جہاں ہم ٹھہرے تھے، ان مصریوں سے ہی پوچھ لیں کہ اسی نے چوری کی ہے، ہم اس پہ بالکل سچے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری قسم پر راضی ہونا چاہتے ہیں تو ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ اب یہ کہہ کر کے بھائی تو بڑا وہاں رک گیا اور باقی 9 آدمی یہاں پر آئے۔ اب کہاں رکا اس کا ذکر نہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس رکا ادھر، واللہ عالم۔ 9 سا آئے۔ اب باپ کو دیکھتے ہوئے ایک پریشانی اور پہنچتے ہوئے ہو گئی کہ گئے تھے 11، واپس کتنے آ رہے ہیں؟ 9، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آ کر کے باپ کے سامنے پوری صورتحال رکھ دی کہ ابو جان ایسا ایسا ہے، لیکن چونکہ ان کا ریکارڈ پہلے ہی سے خراب ہو چکا تھا، اور یہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں، یعنی یوسف اور بنیامین علیہ السلام، ان کے بارے میں باپ جانتا تھا کہ ان کے نظریہ کیا ہے، پہلے ہی ان کو اطمینان نہ تھا، لیکن اب چونکہ بظاہر کوئی دلیل نہیں تھی تو ایک صابر باپ، ایک صبر کرنے والے اور صاحب عزم مومن کے طریقے سے کیا کہتے ہیں، قال بل سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بالکل وہی الفاظ دہرائے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں دہرائے کہ یعنی تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، پس اس کے اوپر ہمیں صبر ہی کرنا ہے، اچھا صبر جو ہوتا ہے، یعنی بغیر واویلا کے، بغیر جزع فزع کے میں صبر ہی کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو، عسى الله ان يأتني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم، وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بنیامین ہی کو نہیں بلکہ یوسف کو بھی لے کر کے آئے گا۔
عجیب. ہم آپ سوچیں آخر یہ کیوں یعقوب علیہ السلام یہ ذہن میں بیٹھائے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ وہ خواب دیکھ چکے تھے یوسف علیہ السلام، اور ابھی تک اس خواب کی تعبیر سامنے نہیں آئی تھی. لہذا معلوم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف ایک نہ ایک دن آئے گا، اسی لیے کہا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. یہ خبر سننا تھا، یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ اب تک ان کی آنکھوں میں اگر کچھ بینائی رہ بھی گئی تھی تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں روتے روتے وہ بھی چلی گئی، اور صبر ضبط کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف. ان کی آنکھیں بوجہ رنگ و غم کے سفید ہو چکی تھی، اور وہ غم کو اپنا دبائے ہوئے تھے، لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے تھے. باپ کی یہ بری حالت دیکھ کر کے والد کو لوگوں نے ملامت کرنا شروع کیا کہ یوسف کے بارے میں ابھی تک آپ اتنے پر امید کیوں ہیں؟ بیٹوں نے اسے سمجھایا، سمجھانے کے انداز میں ملامت کی اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو غم میں کیوں گھلائے جا رہے ہیں، اس طرح تو آپ ہلاک کر دیں گے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے تم نہیں جانتے ہو، اسی لیے یہ سارا غم جو ہے اس کی شکایت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا. لیکن اے بیٹو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشارہ کیا ہے اس خواب میں ابھی پورا ہوا نہیں ہے، ذرا ایک کوشش اور تو کر لو، ایک بار اور تو محنت کرو، جاؤ ذرا یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگ ہی امید ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر بیٹوں نے، اور اس بات پر بھی کہ ہاں واقعی قحط سالی ہے، ہمیں غلے کی ضرورت ہے، آج 5 سال 6 سال 7 سال ہو گئے کتنے غلے بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا ہمیں پہنچنا ہی ہے، اور کہیں غلے کا نام و نشان نہیں ہے. لہذا تیسری بار پھر انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا، اور جب دربار شاہی میں پہنچے تو ساتھیوں یہ ایک انسان جب یعنی کمزور ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ذرا سوچیے. واللہ آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں تو آپ دیدہ ہو جائیں گے کہ یعنی ان کی حالت کو سوچ کر کے چنانچہ کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے بہت پریشان کر ڈالا ہے، اور اس سے پہلے ہمارا ایک بھائی غائب ہو گیا تھا، دوسرا بھائی بھی تھا آپ نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے، ہمارا تیسرا بھائی بھی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ بڑی پریشانی میں ہیں. اور ساتھ ساتھ اس وقت ہم جو قیمت پونجی لے کر کے آئے ہیں وہ بھی بہت تھوڑی سی ہے، یہ حاضر ہے، اب معاملہ خرید فروخت کا نہیں نہ لین دین کا ہے، اب صرف اور صرف آپ کی مہربانی کی امید ہے کہ آپ ہمارے اوپر مہربانی کریں گے. لہذا براہ کرم ہم کو غلہ پورا کا پورا تول کر کے دیجئے، ہمیں ضرورت مند سمجھ کر کے. اللہ سوچے کیا کہا، ہمیں ضرورت مند سمجھ کر کے اپنی جانب سے صدقہ کر دیجئے ہمارے اوپر. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. ساتھیوں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو یوسف علیہ السلام تھے تو ان کے بھائی، اپنے بھائیوں کی لاچاری دیکھی، ان کی درمادگی دیکھی، پریشانی دیکھی، تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ظاہر بات رحیم ہوتا ہے، ان کا دل بھر آیا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب ظاہر بات قصے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے، لہذا مناسب یہی سمجھا کہ اب حقیقت حال کا اظہار کیا جائے. چنانچہ اسلوب کو بدلا یوسف علیہ السلام نے، اور سوال کیا، اور سوال اس انداز میں کیا کہ گویا شروع سے تم لوگوں نے جو یوسف بنیامین وغیرہ کے ساتھ کیا ہے اس شخص کو ایک ایک بات کی خبر ہے. چنانچہ یہ سوچ بتاؤ کہ
تمہیں کچھ وہ بھی یاد ہے کہ بہت دن پہلے تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تم نے؟ اب یہ غیر متوقع سوال بھائیوں سے کرنا کہ یوسف اور اس کے بھائی کیا کیا تھا، عجیب. اس شخص کو کیسے معلوم ہوئی، کیسے معلوم ہوا؟ یہ وہ چونکے اور دیکھا کہ ہمارا بھائی بنیامین پریشان ہونے کے باوجود بجائے یہاں پر اتنا امن اطمینان سے ہے، اور غور کیا کہیں یہ جو عزیز مصر بنا ہوا ہے کہیں میرا بھائی یوسف تو نہیں ہے. اب اس ناحیے سے غور کرنے لگے تو کہے کہ ہاں یہ تو پہچان میں آ رہا ہے کہ ہمارا بھائی یوسف ہے، ایسا تو لگ رہا ہے، دیکھو اس کی مشابہت فلاں کے ساتھ ہے اور ایسے ہے ایسے ہے. چنانچہ برجستہ کہہ اڑتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے تو ہی یوسف ہے. اِنَّكَ دیکھیں تاکید کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے کہ یقیناً تو ہی یوسف ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یعنی یوسف علیہ السلام نے اقرار بھی کیا اور انہیں نصیحت بھی دے ڈالی. کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص اس کا تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے، جو کہ ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے جو کیا ہے، اگر کوئی شخص صبر کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے. تم نے چھوڑ دیا اور ہم نے اختیار کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالی مجھے کہاں تک پہنچایا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو. ساتھیو، یہ حالت کھل جانے کے بعد برادران یوسف اب کس قدر شرمندہ ہوں گے، کم سے کم انہیں الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. کس قدر خوف زدہ ہوں گے انہیں الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اسے کہتے ہیں کاٹو تو خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلے، اتنے پریشان ہو رہے ہوں گے اتنے. جسے کہتے ہیں نہ جائے مادن نہ جائے رفتن، نہ جائے مادن نہ پائے رفتن. اب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، لہذا سیدھے ان الفاظ میں کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اے یوسف غلطی ہو گئی، اے یوسف بھول ہو گئی، شیطان نے ہم کو ورغلایا اور آج ہم آپ کے قبضے میں ہیں. آج آپ کے قبضے میں ہیں، جو آپ میرے بارے میں ہمارے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. لیکن ابھی یہ الفاظ ان کی زبان سے پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے صرف معاف نہیں کیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی عیب بھی نہیں دلایا جائے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب مشکل دور ختم ہونے والا ہے، ایسا لو کہ میری یہ قمیص، میرا یہ کرتا لو اور لے کر کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے کے اوپر جب ڈال دو گے تو ان کی بصارت واپس آ جائے گی. اور صرف یہی نہیں، اب تمام خاندان والوں کو لے کر کے اور یہی تم آرام سے رہو. بلکہ تفسیری روایات میں ہے کہ جب وہاں کے حاکم نے، جو بادشاہ تھا، اس نے یہ سنا تو یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے ابو جان، بھائی، بھتیجے تمام کو بلا لے آؤ، یہاں جو جاگیر چاہیں ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو علی کل حال وہ لوگ وہاں سے خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے روانہ ہوتے ہیں. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ابھی قافلہ مصر کے حدود ہی میں تھا، ابھی نکلا بھی نہیں تھا. یعقوب علیہ السلام ایسے کچھ کہے کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. عجیب.
ساتھیوں یہ انبیاء کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا کرتا ہے، عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ملائے اعلیٰ کی چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور بسا اوقات اپنی چارپائی کے نیچے کیا چیز ہے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی ان کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چند کلومیٹر دوری پر کنویں میں یوسف کو نہیں دیکھ سکے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو مصر سے ابھی قافلہ روانہ، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، ابھی قافلہ جدا بھی نہیں ہوا یعنی مصر سے، یعنی مصر کی زمین چھوڑا بھی نہیں کہ باپ نے کیا کہا، انی لاجد ریح یوسف، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا ہے، سٹیا گیا ہے، یہ بوڑھا ہے یا یہ پاگل ہو گیا ہے، تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں کہ یوسف ہم سے ملنے والے ہیں، ایسا لگ رہا ہے میرے پاس آ رہا ہے یوسف۔ بیٹے تو نہیں تھے، پوتے اور دوسرے لوگوں نے کہا ہوگا ابو جان انک لفی ضلالک القدیم، ابھی پرانی بھول کے اندر ہیں آپ، کہاں یوسف کو بھیڑیا کھایا ہوگا، کہاں گیا ہوگا، آج اس کو 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال کتنے سال ہو گئے ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں، آج بھی آپ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہی پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھیوں جب وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کا پیراہن لے کر کے مصر سے چلا اور عرض قرآن سے گزرتا ہوا جلدی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے، جس شخص کے ہاتھ میں کرتا تھا، بشیر کہا قرآن مجید نے، وہ جلدی سے آتا ہے اور بغیر کچھ پوچھے حضرت یعقوب علیہ السلام جا کر کے قمیص ان کے چہرے کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ہم نے پچھلی مجلس بھی کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا عجیب معاملہ ہے، کبھی اسی قمیص سے نابینا ہوتے ہیں، کبھی اسی قمیص سے بینا ہو جاتے ہیں، کبھی یہی قمیص ان کو چور بتلاتی ہے، کبھی اسی قمیص کے اثر سے وہ چوری سے بری ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام قمیص کا عجیب معاملہ ہے۔ تو علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام کا جب کرتا حضرت یعقوب کے آنکھوں پر ڈالا گیا تو فرتد بصیرا، ان کی بینائی واپس آ گئی اور فوراً کہا لوگو تم مجھے بیوقوف کہہ رہے تھے، تم مجھے بوڑھا سمجھ کر کے کہہ رہے تھے کہ بڑھاپے میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، ہم نے تم سے پہلے کہا تھا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہاں اللہ میں وہ کچھ جانتا ہوں اللہ کی طرف جو تم نہیں جانتے ہو۔ علا کل حال سارے لوگ آ گئے، جب بھائی آگے بڑھ جاتے ہیں، بھائی شرمندہ ہیں، پریشان ہیں اور سیدھے کہتے ہیں کہ اے ابو جان مجھ سے غلطی ہو گئی، استغفر لنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم لوگ غلطی پر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے گناہوں کی معافی چاہیں گے، لیکن حضرت یوسف کے طریقے سے فوراً نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اس لیے کہ باپ تھے، تھوڑا متنبہ کرنا تھا اور ان کو توجہ بھی دلانی تھی۔ علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کے مطابق جب لوگ یہاں آئے اور یہاں سے اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو اور سارا مال لے کر کے جب مصر کے لیے روانہ ہوئے ہیں، ابھی مصر میں داخل ہی نہیں ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو خبر مل گئی، چونکہ یہ خبر لے رہے تھے کہاں تک پہنچے کہاں تک کیسے نہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اور متعلقین کے ساتھ، عمائدین کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر کے آئے تھے۔ ابو جان آ رہے ہیں نا، اللہ کا نبی اور ابو جان ہے، ان کا استقبال کرے، ان کا استقبال کرے۔ تو چنانچہ جب وہاں پر پہنچے یوسف علیہ السلام نے ان کا آوا الیہ ابوی، یہیں سے ساتھیوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے شروع بھی درس میں کہا تھا، کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بیوی بنیامین کے ولادت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ زندہ تھے، قرآن کے ابوی اپنے ماں باپ کو، اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ تورات کی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ماں نہیں تھیں بلکہ ان کی خالہ تھی، اس لیے ان کے ماں کے بعد خالہ سے شادی کر لیا تھا، واللہ عالم، لیکن قرآن مجید کا ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو بڑا اعزاز دیا، آگے بڑھ کر پرتپاک ان کا استقبال کیا، ان کے ہاتھ کو چوما، ان کے سر کو چوما اور کہا کہ اب امن کا وقت آ گیا، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ اور جب یوسف علیہ السلام انہیں داخل کر لیا، ظاہر بات ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کے استقبال میں جلسہ متعین کرنا ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے ایک مجلس منعقد کی تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اس خوشی کا بھی اظہار ہو جائے کہ ہمارے والدین آئے ہیں۔ اور جب مجلس جمی، یوسف علیہ السلام کا تخت وہاں پر رکھا ہوا ہے، سارے لوگ ظاہر بات نیچے بیٹھتے تھے، عزیز مصر اوپر بیٹھتا تھا،
لیکن آج یوسف علیہ السلام نے اس تخت کے پاس ایک کرسی نہیں بلکہ 3 کرسی کا انتظام کیا. ایک کرسی نہیں بلکہ 3 کرسیوں کا انتظام کیا. ایک اپنے لیے اور 2 کرسی اپنے ماں اور باپ کے لیے. چنانچہ کہتے یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو لے کر کے اپنے ماں باپ کو لے کر کے جیسے تخت کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے والدین کو تخت کے اوپر جیسے ہی اٹھاتے کھڑا کرتے ہیں، اتنے میں جتنے عمائدین تھے سارے کے سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ تحیہ کا یہ طریقہ تھا. جب بھائیوں نے اور ماں باپ نے دیکھا کہ سارے لوگ میرے بیٹے کو سجدہ کر رہے ہیں تو ان سے بھی نہیں رہا، وہ 11 کوكبا والشمس والقمر، وہ لوگ بھی سجدے میں گر گئے. یہ دیکھنا تھا یوسف علیہ السلام کا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، اے ابو جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو معلوم نہیں 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 35 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد آج یہ خواب کی تعبیر ہمارے سامنے آ رہی. ھذا تأویل رؤیایا قد جعلھا ربی حقا. اور صرف یہی نہیں، اے ابو جان اللہ نے میرے ساتھ بہت خیر کیا ہے. اے ابو جان یہی خیر کیا ہوگا کہ جب مجھے پہلے دن کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اشارہ ملتا ہے، وحی آتی ہے کہ پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتلاؤ گے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے تم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کنویں سے نکال کر کے مجھے ایک معزز گھرانے کے اندر رکھا، ایک شہزادے طریقے سے میری پرورش ہوئی. پھر کسی وجہ سے جیل میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکلنے کا سامان بنا دیا، اور وہاں سے بڑھ کر کے اللہ نے دیکھیے مجھے عزیز مصر کا منصب دیا ہے. اور صرف یہی نہیں، آپ لوگ جو اتنے دور تھے، بادیہ کے علاقے میں پریشانی کی زندگی بسر کر رہے تھے، قد جاء بکم من البدو، اور شیطان نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کرنا چاہا تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا ہے. اب جب یہ وقت آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، ہمارا بچھڑا ہوا خاندان ایک بار پھر جمع ہو گیا ہے، ہمارے بھائی پھر اکٹھا ہو گئے ہیں، بھائیوں کے دل میں ہمارے لیے جو قدورت تھی وہ ختم ہو گئی، اس پر وہ شرمندہ بھی ہو گئے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور حکومت کی دولت سے نواز دیا ہے. تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارے لیے اور کیا رہ گیا ہے؟ مجھے اب آخرت چاہیے بس. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے اور کاساد ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں جا کر کے ملا دے. علماء کہتے ہیں آخری عمر میں یا کسی انسان پر دنیا کی نعمتیں مکمل ہو تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام ساتھیوں کتنے دن تک زندہ رہے واللہ عالم. تورات کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 110 سال کو پہنچی تو ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات مصر میں ہوئی، اور مصر ہی میں انہیں دفن کیا گیا. لیکن وفات سے پہلے انہوں نے بنو اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا. ساتھیوں چونکہ قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن ایک معقول سی بات ہے کہ جو ان کے والدین آئے تو ان کو جاگیر عطا کی گئی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ ان کو جاگیر دی گئی تاکہ ان کا جو اپنا ماحول ہے اور قبطیوں کا ماحول ہے دونوں ماحول نہ ملنے پائے. تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے خاندان والوں سے وصیت کی تھی کہ دیکھو میرا انتقال ہو تو مجھے ظاہر بات ابھی وقتی طور پر تو یہیں دفن کرنا ہے، یہی دفن کرنا. لیکن جب کبھی ایسا وقت آئے کہ یہاں سے نکل کر کے اپنے باپ دادا کی سرزمین یعنی فلسطین جانا ہے تو اپنے ساتھ ہماری لاش بھی لے کر کے جانا، اسے چھوڑ کر کے نہیں جانا. ساتھیوں اس کا ایک قصہ ہے جو مسند بزار کے اندر، مسند ابو یعلا میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے. شاید نیٹ کے اوپر اگر بنو اسرائیل کی بڑھیا اگر کوئی میرا درس ملا اس کو دیکھ لے گا، ایک قصہ ہے اس میں. تو اس حدیث سے ہم نے یہ لیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عہد کیا تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے
ایک دن راستہ بھول گئے، لیکن معلوم ہوا راستہ بھولے کیوں ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی لاش کو لے جانا تھا، یاد اس کو چھوڑ گئے۔ پھر علا کل حال لمبا قصہ ہے، اس کا پتہ لگوایا، اور جب لاش لے کر کے چلے ہیں تو راستہ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا، اور لے جا کر کے انہیں فلسطین میں دفن کیا ہے۔ اس طریقے سے اس اللہ کے نبی کا واقعہ ختم ہوا۔ اب یہیں پر یہ بات ختم کر کے اگلی مجلس انشاءاللہ کسی اور نبی کے ذکر سے شروع کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔